ملک پاکستان کے عظیم خطیب، ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، محترم المقام جناب ڈاکٹر فیض علامہ مولانا ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، زیارت کیجیے۔ اللہ کے ولی کی اور جو عالم دین ہے اس کی زیارت باعث برکت اور باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہم ان کا خطاب ابھی سماعت کریں گے۔ آپ کی نعروں کی گونج میں آپ غلامان رسول ہیں، اور پتہ چل جائے کہ ایک جب آقا علیہ السلام کا غلام خطاب کرنے کے لیے آتا ہے اور سماعت کرنے والے کیسے سماعت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اور جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیجئے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ غوثیہ! نعرہ تحقیق! سیدی مرشدی! سیدی مرشدی! قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله۔ میں اگر کہوں آپ درود پڑھیں تو یہ بات اچھی نہ ہوگی۔ جب رب آپ سے فرما رہا ہے درود پڑھو تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بچوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، سب سے پہلے تو انجمن حق اللہ کے تمام ارکان اراکین جو نوجوان ہیں سب کو مبارکباد میری طرف سے کہ یہ دوسرا سال ہے، دوسری محفل ہے۔ پہلی محفل کی ابتدا بھی میں نے کی تھی اور آج بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ آپ کی محبت ہے اور آپ نے یہ محفل سجائی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ آئندہ سال آپ کی محفل اس سے بھی بڑی ہوگی، اور الحمدللہ گزشتہ سال سے اس سال آپ کی محفل بڑی ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بھی بڑی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے، اس لیے کہ رب کریم کا یہ وعدہ ہے، فرمایا محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تیری ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جس انداز میں آپ ایک سال ذکر کر لیتے ہیں، جب دوسرا سال آتا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کرتے ہیں۔ اس دوران وہ نظم کی صورت میں آپ کو سنائیں گے، میں نثر کی صورت میں سنا دیتا ہوں۔ بات ایک ہی ذات کی ہم نے کرنی ہے جس کی بات رب کرتا ہے، ہم نے بھی اسی ذات کی بات کرنی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات، جب آپ بیٹھتے ہیں مختلف تصورات ہوتے ہیں محفل میں، جب آپ بیٹھتے ہیں کوئی کسی مقصد کے لیے آتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے عز و جل، تو اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہوتے ہیں۔ آج جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم نے اس آیت کریمہ میں بے سہاروں کو سہارا عطا فرمایا، بے گھروں کو گھر عطا فرمایا، بے منزلوں کو منزل عطا فرمائی، ان لوگوں کو جو نامراد تھے مراد عطا فرمائی، وہ جن کے لیے کوئی دروازہ نہ تھا رب کریم نے دروازہ عطا فرمایا، جن کے لیے کوئی در نہ تھا رب کریم نے در عطا فرمایا، جن کے لیے کوئی آسرا نہ تھا رب کریم نے آسرا عطا فرمایا، جو حسن کے دل دادا تھے رب کریم نے حسن کا جلوہ عطا فرمایا، جو دیکھنا چاہتے تھے اس اپنے رب کے حسن کو، جو دیکھنا چاہتے تھے اپنے رب کے جلووں کو، جو دیکھنا چاہتے تھے اپنے رب کی سخاوت کو، جو دیکھنا چاہتے تھے اپنے رب کی عنایت کو،
जो देखना चाहते थे अपने रब के करम को, जो देखना चाहते थे अपने रब के फजल को, जो महसूस करना चाहते थे कि वो बख्शता है तो कैसे बख्शता है, उसकी बख्शिश की कैफियत क्या होगी जबकि वो कैफियत से पाक है, वो करम फरमाता है तो करम फरमाने की कैफियत क्या होगी जबकि वो कैफियत से पाक है। ये मैं दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन पर तवज्जो कीजिएगा जब मैं आपको मंजिल पर लेकर चलूंगा। तो वो महसूस करना चाहते थे, वो जो महसूस करना चाहते थे कि वो करम फरमाता है तो एहसास कैसे होता है, वो रहम फरमाता है तो कैफियत क्या होती है, वो जब अपने बंदों से प्यार करता है तो कैफियत क्या होती है। रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो जब जुल्म कर बैठो अपनी जानों पर, जब जुल्म कर बैठो अपनी जानों पर, जब खताएं सरजद हो जाएं तुमसे, जब नाफरमानियां तुम कर बैठो मेरियां, जब गुनाहों के अंबार ढेर हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, बोझ ज्यादा हो जाए, तुमसे उठाया ना जाए, जब मायूसी इंतहा को पहुंचने लगे कि शायद हमारी बख्शिश हो का न हो, ऐसा मत करना, मायूस न हो जाना, उठाना अपना सब कुछ उठाकर दरे मुस्तफा पर आ जाना और मेरे मुस्तफा से कहना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना हमारा काम था, बख्शवाना आपका काम था। आना हमारा काम था, बख्शवाना आपका काम है। खताएं हमसे हुई, गलतियां हमसे हुई, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। प्यारे, ये जो गलतियां कर बैठे थे ना, ये जो खता कर बैठे, ये तेरे दर अक़दस पर आ जाते, जाऊक तेरी बारगाह में आ जाते, तेरी बारगाह में आ जाते। आज आपको ये समझना है, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो कहाँ बैठे हुए हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप जहाँ जहाँ होंगे तो वो जगह कैसी होगी, जिस मकाम पर आप हो तो वहाँ तसव्वुर आपका कैसा होना चाहिए। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि महबूब तेरी बारगाह में आ जाते, तेरी बारगाह में आ जाते और आप भी उनकी सिफारिश फरमा देते, आप भी उनकी सिफारिश फरमा देते। वो ये सवाल करते हैं, खुद सवाल उठाते हैं, फिर उसका जवाब भी देते हैं। फरमाते हैं कि बारगाह मुस्तफा कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन कुछ लोग तो ये तसव्वुर देते हैं कि ये आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक तक महदूद है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं ऐसा नहीं है, ये महदूद नहीं है ज़ाहिरी ज़माने मुबारक तक, ये महदूद नहीं है सिर्फ अरब के लोगों के लिए, ये सिर्फ मक्के मदीने के लोगों के लिए नहीं है। फरमाते क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जितने उम्मती आएंगे रब्बे करीम ने उनके लिए दरवाजा अता फरमा दिया है, रब्बे करीम ने ये दरवाजा अता फरमा दिया। फिर फरमाते हैं कि होता यूं भी होता है कि एक इंसान के पास सरमाया है, एक इंसान के पास पैसा है, वो उसको जमा करता है और वहां पहुंच जाता है। बाज लोग जो उनकी तशरीह करते हैं उनका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि वो लोग तो पहुंच जाते हैं, चले जी मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंच गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुंबद खजरा के साए तले। अल्लाह हम सबको ले जाए, अल्लाह हम सबको ले जाए, जिनको एक बार ले गया फिर ले जाए। वहां पहुंचे सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में उस एराबी की तरह अर्ज किया जिसे अल्लामा हाफिज फिदाउद्दीन इब्न कसीर ने लिखा। तफसीर इब्न कसीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने लिखा इसे अल क़साइसुल कुबरा के अंदर, और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने लिखा इसे शवाहिदुल हक के अंदर। खातमुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैहि ने इसे लिखा जज़्बुल कुलूब के अंदर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक को 3 दिन गुजर चुके, 3 दिन गुजर चुके। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह जलवा फरमा है, दीगर सहाबाए किराम भी बैठे हुए। एक देहात का रहने वाला देहाती वहां हाजिर होता है, आकर एक सवाल करता है, हल फीकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। मौलाए कायनात फरमाते हैं जब उसने पूछा कि क्या तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है तो सहाबाए किराम की चीखें निकल गई, आह निकल गई। उसने पूछा क्या बात है, मैंने तो सवाल किया था कि तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इतना ही पूछा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। मौलाए कायनात ने फरमाया ऐ सवाल करने वाले तूने देर कर दी है, तूने
دیر کر دی ہے. آقا علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں. 3 دن گزر چکے ہیں. جب کوئی شخص یہ سنتا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے آقا علیہ السلام کے مزار مبارک پر لے چلو, آقا کے مزار پر لے چلو. حضرت علی کرم اللہ وجہ دیگر صحابہ کرام اس کے ساتھ ہیں. وہ آقا علیہ السلام کے مزار مقدس پر پہنچتا ہے. سوال کیا کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایمان ہے اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا آپ پر, آپ کے ذریعے صحابہ تک پہنچا, ان کے ذریعے مجھ تک پہنچا. میں نے سنا رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ. میرا ایمان ہے اگر میں آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں آ جاتا, آپ سفارش کر دیتے تو میرا رب مجھے بخش دیتا, اور آج بھی اگر میری سفارش آپ کر دیں تو میرا رب مجھے بخش دے گا, میرا رب مجھے بخش دے گا. مولا کائنات فرماتے وہ آہوزاری کر رہا ہے, مرکز مبارک سے مٹی اٹھاتا ہے, اپنے سر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے سب سے بہتر خوشبو والے میں کہاں جاؤں, میں کہاں جاؤں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, علامہ ابن کثیر لکھتے تفسیر ابن کثیر کے اندر, آقا علیہ السلام کے مزار مبارک سے سیدھا ہاتھ مبارک ظاہر ہوا, آواز آئی قد غفر لک, یہ نہیں کہ صرف تجھے بخش دیا گیا, فرمایا تحقیق کی مہر بھی ساتھ ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, بخشش اللہ کی ہے, عنایت مصطفیٰ کی ہے, جہاں تحقیق اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, اللہ رب العزت نے تیری بخشش فرما دی, جا تحقیق کے ساتھ میں جا, تیری اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی. سوال بات ہماری وہیں پہ چل رہی ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں, علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سوال یہ ہے کہ وہ تو چلے مدینہ المنورہ میں پہنچ گیا, اس نے آیت کریمہ کو سنا اور وہ چلتا ہوا مدینہ المنورہ پہنچا. آج جس کے پاس سرمایہ ہے وہ پہنچ سکتا ہے, اور وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا کرے, وہ کیا کرے. اب اس کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہاں ہے, خطائیں اپنی وہ بھی بخشوانا چاہتا ہے, مجھ جیسا خطا کار بھی اپنی معافی چاہتا ہے, اپنی بخشش چاہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی چاہتا ہے. تو فرماتے ہیں سنو, بڑا آسان سا جواب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک سوال کو تعین کر سکتے ہو کہ بارگاہ خدا زمین پہ ہے, آسمان پہ نہیں ہے, آسمان پہ ہے, زمین میں نہیں ہے. بارگاہ خدا مشرق میں ہے, مغرب میں نہیں ہے, مغرب میں ہے, مشرق میں نہیں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں نہیں ہے, جنوب میں ہے اور شمال میں نہیں ہے. کہاں اللہ کی بارگاہ ہے اور کہاں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ تعین نہیں کر سکتے ہو اے گناہگارو, خطا کارو, جہاں تمہیں یاد آ جائے ہم سے خطا ہوئی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں گردن جھکا دو, وہی بارگاہ خدا ہے. جہاں ہو, جس مقام پر ہو, وہیں گردن جھکا دو تو وہی بارگاہ خدا ہے. جب وہی بارگاہ خدا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتے ہیں تو جہاں بارگاہ خدا ہے وہی بارگاہ مصطفیٰ ہے. جہاں بارگاہ خدا ہے وہی بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں آپ محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں آپ تشریف فرما ہے, بارگاہ خدا بھی ہے, بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے. ان دو بارگاہوں کے اندر آپ حاضر ہوں تو اس انداز کی حاضری دیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانے والا آپ کو ذکر سنائے, اسے سنانے میں مزہ آ جائے, آپ کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں مزہ آ جائے. رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے ہم, یا اللہ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے, اب تو بخشش ہو جانی چاہیے, اب تو کرم ہو جانا چاہیے, تو رب کریم نے ایک شرط اور رکھ دی. رب کریم نے ایک
ایک شرط اور رکھ دی, بات یہاں پر ختم. وہ کہہ دیں گے تو میں رب بھی معاف فرما دوں گا, جسے وہ اپنا کہہ دیں گے میں اسے اپنا بنا لوں گا, جسے وہ پیار کر لیں گے میں ان سے پیار کر لوں گا. اور آقا کا پیار آپ سے کیسا ہے؟ آقا کا پیار آپ سے کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں اور باتیں ہیں وہاں ایک بات عرض کر کے, کیونکہ ہمارے محترم ناتھ خان اور بھی تشریف لے آئے اور حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں کم وقت لوں, آپ ثنا خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کریں اور پھر مجھے اجازت دیں. میں نے کہیں پہنچنا بھی ہے, میں نے ان سے پہلے گزارش کی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ محبت کا پہلو توجہ سے سماعت کیجیے گا. آقا علیہ السلام اپنے سینے کے بٹن کھول دیتے ہیں, مشرق کی ہوا کو اپنے سینے کے اندر لیتے ہیں, ناک سے سانس کھینچتے ہیں زور سے اور اپنے سینے کے اندر لے جاتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں؟ یہ کس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں؟ پرسوں ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی, مسجد میں بیٹھا ہی کوئی بات کر رہا تھا, کہنے لگا یہ پاگل ہیں لوگ, یہ دیوانے ہیں لوگ, یہ لائٹوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, یہ محفلوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, یہ کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کو فلاحی کاموں پر خرچ کر دیں, کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی بیوہ کی مدد کر دیں. انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے پر خرچ کر دیتے ہیں. کیوں خرچ کر دیتے ہیں یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو, اس کا جواب بھی میں نے ان کو دیا, تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم. تو سنیے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا اے آقا آپ کس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں, فرمایا اے میرے صحابہ تم نے میرا چلنا دیکھا ہے, تم نے میرا اٹھنا دیکھا ہے, تم نے میرا بیٹھنا دیکھا ہے, تم نے مجھے سجدے کرتے دیکھا ہے, تم نے مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, کھانا کھاتے پیتے دیکھا ہے, تم نے مجھے سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تم نے چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تم نے درختوں کو چل کر میری بارگاہ میں آ کر مجھے سجدے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, جانوروں کو میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے, تم نے پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, تم نے سوس مار جیسے غلیظ جانور کو بھی میرا کلمہ پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. ارے جنگل کے درندوں کو تم نے میری بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھا تو تم مجھ پر ایمان لائے ہو. میں ان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہ ہوگا مگر بن دیکھے مجھ پر فدا ہوں گے, بن دیکھے مجھ پر فدا ہوں گے, اور وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالک مولا ہمارا سب کچھ لے لے مگر مصطفیٰ کا دیدار عطا کر دے. صحابہ وہ سب کچھ اپنا وہ سب کچھ اپنا میرے اوپر قربان کر دیں گے, سب کچھ اپنا میرے اوپر قربان کر دیں گے. ارے یہ پیسہ ٹکا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ جہان تو کوئی چیز نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, اس کا خلاصہ ساتھ عرض کرتا ہوں کلمات کے ساتھ, انہی کلمات کے ساتھ کہ یہ چیز, یہ کروڑوں روپے کوئی چیز نہیں, یہ ایک جہاں کوئی چیز نہیں, کروڑوں جہاں کوئی چیز نہیں. کرے کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں ہے ہمارے پاس, کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو ہم اپنے آقا پر نچھاور کر دیتے, ہم اپنے آقا کے ذکر پر نچھاور کر دیتے. دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو, ہماری اس تعلق کو قائم رکھے. ہمارے ان بچوں نے جو یہ محفل سجائی, اہتمام کیا, ثنا خانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے, اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے اپنے ٹائم میں سے 10 منٹ چھوڑ دیے جو مجھے ٹائم دے گئے, اس لیے کہ ثنا خانہ رسول میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہمیں خبر ڈاکٹر فیاض احمد چشتی صاحب انتہائی عظیم خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے. ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے. انہوں نے اپنا وقت جو ہے 10 منٹ چھوڑ دیا. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنے ٹائم رسول برکت کے لیے جہاں تک ہوا میں نے اپنے